سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر گاندربل کی طرف سے CUET 2023 میں شامل ہوئے امیدواروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ انڈر گریجویٹ پروگراموں جیسے انٹیگریٹڈ BA LLB, BSc MSc فزکس, BSc MSc زولوجی, BSc MSc میتھمیٹکس, BSc MSc بایوٹیکنالوجی کے تحصیلی پروگراموں میں داخلے کے لیے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر گاندربل میں یونیورسٹی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کریں. رجسٹریشن لنک 26 جولائی 2023 کو بند ہوگی. علاوہ BTech CSE پروگرام کے لیے داخلے کے لیے کاؤنسلنگ 24 اور 25 جولائی کو ہو رہی ہے. مزید جانکاری کے لیے یونیورسٹی ویب سائٹ www.cukashmir.ac.in پر لاگ ان کریں. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اب آپ عاشق خانڈے سے خبریں سنیے. پہلے پیش ہیں سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی کا منی پور میں پیش آئے شرمناک واقعے پر اظہار فکر و تشویش. قصورواروں کو قرار واقعی سزا دینے کا اعلان. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع. پہلے دن کی کارروائی منی پور معاملے پر اپوزیشن کے شور شرابے اور ہنگامہ آرائی کے بعد ملتوی. سابق چیف سیکرٹری BR شرما جموں کشمیر کے نئے ریاستی الیکشن کمشنر مقرر. LG منوج سنہا نے سے لیا عہدے اور رازداری کا حلف. اور پولیس سربراہ دلباغ سنگھ کی صدارت میں اننت ناگ میں پولیس فوج اور CRPF کی میٹنگ. سلامتی صورتحال اور یاترا انتظامات کا لیا گیا جائزہ. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی نے منی پور میں خواتین کے ساتھ پیش آئے شرمناک واقعے پر گہرے فکر و تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قانون پوری طاقت کے ساتھ اپنا کام کرے گا اور منی پور میں خواتین کے ساتھ وحشیانہ حرکت کے واقعے میں شامل کوئی بھی قصوروار بخشا نہیں جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان کا دل صدمے اور غصے سے بھر گیا ہے اور کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے یہ واقعہ شرم کی بات ہے. آج پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ منی پور کے واقعے سے 140 کروڑ بھارتی شرمسار ہوئے ہیں. انہوں نے یقین دلایا کہ قصوروار کو بخشا نہیں جائے گا. انہوں نے سبھی وزراء اعلیٰ سے اپنی اپنی ریاستوں میں امن و قانون کو مستحکم کرنے پر زور دیا تاکہ خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کی جا سکے. وزیر اعظم کا یہ رد عمل سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد آیا ہے جس میں منی پور میں مردوں کا ایک گروپ 2 خواتین کو برہنہ چلاتے دیکھا گیا ہے. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہوا. اجلاس کے پہلے روز موجودہ ممبران پارلیمنٹ اور سابق ممبران پارلیمنٹ جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے کو یاد کر کے خراج عقیدت ادا کیا گیا، جس کے بعد لوک سبھا کی کارروائی آج دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، جبکہ راجیہ سبھا کی کارروائی پہلے 12 بجے تک اور پھر 2 بجے سے پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی. لوک سبھا کی کارروائی جب شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے جلندھر سے عام آدمی پارٹی کے نو منتخب ممبر پارلیمنٹ سشیل کمار رنکو کو حلف دلایا. بعد میں ایوان نے 2 موجودہ ممبران پارلیمنٹ رتن لال کٹاریا اور بھائی بھائی سریش نارائن دھروکر کو اور 11 سابق ممبران کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ممبران پارلیمنٹ عوام کے مفاد میں اجلاس کا مکمل استعمال کریں گے. انہوں نے بلوں پر مفید بحث و مباحثے کے لیے کہا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ یہ اجلاس اس میں متعارف کیے گئے ان بلوں کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے جن کا براہ راست تعلق عوام کے مفاد سے ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق بل ایک ایسے وقت میں پیش کیا جائے گا جب بھارت کے نوجوان ڈیجیٹل دنیا میں ایک سرکردہ رول ادا کر رہے ہیں، جسے عوام میں ایک نئے اعتماد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دنیا کے سامنے بھارت کا مقام بلند ہوتا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بحث و مباحثہ ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے. جتنے زیادہ کسی معاملے پر بحث و مباحثہ ہوگا عوامی مفاد میں اتنے ہی بہتر نتائج برآمد ہوں گے. 12 بجے تک کے لیے ملتوی ہونے کے بعد جب راجیہ سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ نے منی پور تشدد، بالاسور ٹرین حادثے، بے روزگاری اور دیگر معاملات پر مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے دیے گئے نوٹس کا ذکر کیا. ایوان کے رہنما پیوش گوئل نے کہا کہ حکومت منی پور کے تشدد کے معاملے پر بحث و مباحثے کے لیے تیار ہے. ایوان میں اپوزیشن اور حکمران اتحاد کے ممبران کی جانب سے نعرے بازی اور شور گل ہوا، جس کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے اور پھر پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی.
سابق چیف سیکرٹری بی آر شرما نے آج جموں کشمیر کے ریاستی الیکشن کمشنر کے طور پر حلف لیا. حلف برداری کی تقریب سری نگر کے راج بھون میں منعقد ہوئی, جہاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے انہیں حلف دلایا. واضح رہے کہ بی آر شرما سال 2015 سے 2017 تک جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری رہے ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے صحت سے متعلق جنرل اسمبلی کی طرز پر خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال کی خاطر ایک عالمی فورم قائم کیے جانے پر زور دیا ہے. آج نئی دلی میں خوراک سے متعلق 2 روزہ عالمی انضباطی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ خوراک کی یقینی جیسے معاملے پر تفصیلی تبادلہ خیال وقت کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری عادات کی وجہ سے بیماریوں اور کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کے تناظر میں خوراک کی یقینی فراہمی کے مشترکہ معیارات طے کیے جا سکیں. وزیر صحت نے کہا کہ خوراک اور صحت ایک دوسرے پر منحصر ہیں اور اسی لیے انسانی صحت کی خاطر معیاری اور تغذیہ بخش خوراک ضروری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ خوراک کی یقینی فراہمی اچھی صحت کے لیے اہم ہے اور خوراک کے انضباطی اداروں کو خوراک کی یقینی فراہمی اور اس کے معیارات کے معاملے میں ایک وسیع طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سال 2026 تک غربت مکت یعنی پاورٹی زیرو کا نشانہ حاصل کرے گا اور ہر ایک کو رہائش کے لیے اپنا مقام ہوگا. چیف سیکرٹری جموں کشمیر منصوبہ بندی, ترقی اور نگرانی محکمے کے اہتمام سے منعقد ورکشاپ کی اختتامی تقریب کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول کل ہم ترقی کے لیے ایک عالمی فریم ورک ہے جس کے لیے ہمہ پہلو محنت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ایس ڈی جی یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ بجٹ عمل کا استوار کرنا متعدد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے سود مند ثابت ہوا ہے اور جموں کشمیر بھی اس عمل کے ساتھ متحرک طور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے منسلک ہے. انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ پی ایم آواس یوجنا کے تحت یونین ٹیریٹری کے 1,90,000 گھروں کو گھر فراہم کیے جائیں گے اور یہ ان ضرورت مندوں کو رہائشی ضرورت پورا کرنے کے لیے اطمینان بخش معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر نے سوچھ بھارت مشن گرامین کے تحت امتیازی پوزیشن حاصل کی ہے اور یہاں کا ہر گاؤں کھلے میں رفع حاجت کرنے سے پاک ہے. تاہم انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ اس سلسلے میں مزید اقدامات کی بھی ضرورت ہے. جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے آج جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کا دورہ کیا اور پولیس, فوج اور سی آر پی ایف کے ساتھ ایک مشترکہ میٹنگ کے دوران جنوبی کشمیر کے سلامتی صورتحال اور امرناتھ یاترا سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا. ان کے ہمراہ سی آئی ڈی کے اسپیشل ڈائریکٹر جنرل آر آر سوین, جموں کشمیر میں سی آر پی ایف کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نیلین پربھات, آرمڈ پولیس کے اے ڈی جی جاوید مشتبہ گیلانی اور اے ڈی جی پی کشمیر وجے کمار کے علاوہ کئی دوسرے سینئر افسران بھی تھے. اس کے علاوہ میٹنگ کے دوران آرمی کے سینئر افسران بھی موجود تھے. پولیس سربراہ نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ امن مخالف عناصر کی سرکوبی کے لیے حکمت عملی کا سرینہ جائزہ لیں اور عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو اور مستحکم کریں. انہوں نے نگرانی کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کی بھی ضرورت اجاگر کی تاکہ امن اور استحکام اور زیادہ فروغ پائے. سالانہ شری امرناتھ یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے اور اب تک 2,93,306 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن کیے. ہمارے نمائندے کے مطابق آج بھی 8,574 یاتریوں نے ممین اور بالتل کے راستے پوتر گفا میں حاضری دی اور شیولنگم کے درشن کیے. یاتریوں میں مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ بچے اور سادھو بھی شامل تھے. آج یاترا کا 19واں دن تھا. محکمہ مال کے سیکرٹری ڈاکٹر پی سنگلا, جو پہلگام کے راستے شری امرناتھ جی یاترا کے نوڈل آفیسر بھی ہیں, نے آج ڈپٹی کمشنر اننت ناگ سید فخر الدین حمید پنچترتی کیمپ سائٹ پر تعینات سرکاری اور افسران اور دیگر متعلقین کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کی اور پہلگام کے راستے یاتریوں کے لیے دستیاب انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے یاترا کے اب تک کے پرامن انعقاد اور یاتریوں کے لیے دستیاب انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور ضلع انتظامیہ کی ستائش کی. ثقافت اور سیاحت کے سیکرٹری ڈاکٹر سید عابد رشید نے آج سول سیکرٹری سری نگر میں یوم آزادی کی تقریبات کے حوالے سے محکمے کی جانب سے کی جانے والی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ دن ہم سب کے لیے
قومی فخر کی بات ہے اور ہر شہری کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور یہ اس غیر متزلزل جذبے اور اتحاد کی علامت ہے جس نے ہمارے ملک کو عزت اور شان بخشی ہے۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ ان تقریبات کے تمام پہلوؤں پر پہلے سے اچھی طرح توجہ دیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کلچرل اکیڈمی اور اس کے فنکار حب الوطنی کے جذبے کو خاص لگن اور دلچسپی کے ساتھ پیش کریں۔ اس سے قبل انہوں نے لال منڈی میں واقع جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے صوبائی دفتر پر اکیڈمی کے اہتمام سے منعقدہ 10 روزہ خطاطی ورکشاپ کی اختتامی تقریب کا معائنہ کیا، جس میں عربی، اردو اور انگریزی خطاطی پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ انہوں نے نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ خطاطی کے فن کو زندہ رکھنے میں اپنا رول ادا کریں۔ ورکشاپ میں سری نگر کے مختلف کالجوں سے آئے طلاب نے شرکت کی۔ اسلامی کیلنڈر کا نیا سال آج سے شروع ہوا ہے۔ محرم الحرام نئے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ 61 ہجری میں اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو سانحہ کربلا پیش آیا ہے، جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے کم و بیش 72 قرابت داروں اور رفیقوں کو یزید نے شہید کر دیا۔ شیعہ آبادی والے علاقوں میں محرم کے دوران خاص طور سے عزاداری کے جلوس برآمد ہوتے ہیں۔ کشمیر کی صوبائی انتظامیہ نے لوگوں کو محرم کے ایام کے دوران بجلی، پانی اور دیگر بنیادی ضروریات بلا خلل دستیاب رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ بڑگام میں آج ایک حسینی مشاعرے کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت کشمیر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر عبدالواحد قریشی نے کی، جبکہ اس میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے سرکردہ شعراء نے شرکت کی اور شہدائے کربلا کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر تاریخ آزاداری کشمیر کے نام کی ایک کتاب کا اجرا بھی کیا گیا، جو شاہد بڑگامی نے تحریر کی ہے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈنگی بچہ رفیع آباد میں آج کشمیری زبان و ادب کے فروغ سے متعلق ایک سیمینار پننجے پننکت عنوان کے تحت منعقد ہوا، جس کی صدارت کلچرل اکیڈمی کے سابق سیکریٹری اور اب بھی مرکز کمراز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی نے کی۔ اپنے صدارتی کلمات میں انہوں نے نوجوان نسل خاص کر طلباء سے اپیل کی کہ وہ اپنی مادری زبان کے تحفظ کو مستقبل کے چیلنجوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کشمیری زبان کو حصول تعلیم کے ذریعے کے طور اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے آگے بڑھنے کے زیادہ امکانات موجود ہیں۔ اس موقع پر اسکول کا سال 2022 کا نیوز لیٹر بھی جاری کیا گیا۔ اسکول کے پرنسپل اور دیگر ادبی شخصیات کے علاوہ طلاب بھی سیمینار میں موجود تھے۔ نیشنل کانفرنس کے اہتمام سے آج سری نگر میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کی۔ اجلاس کے دوران ضلع سری نگر میں پارٹی امورات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور کارکنوں سے کہا گیا کہ وہ شانہ بشانہ چل کر عوام کے مسائل، مشکلات اور مطالبات اجاگر کرنے کے لیے کام کریں۔ اس موقع پر کہا گیا کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہی واحد پارٹی ہے جو عوام کو ایک بہتر اور عوام دوست حکومت فراہم کر سکتی ہے۔ سرحدی حفاظتی فورس BSF نے آج راجستھان میں پاکستان سے آنے والے ایک ڈرون کو مار گرایا، جبکہ سری گنگا نگر ضلع کے رائے سنگھ نگر سیکٹر میں اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دی گئی۔ اس کارروائی میں منشیات کے 3 پیکٹ برآمد ہوئے، جن کا وزن 2 کلو 300 گرام تھا، جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت 12 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ یہ واقعہ کل رات اس وقت پیش آیا جب آواز سن کر جوانوں نے ڈرون پر فائرنگ کی اور اسے نیچے لے آئے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب پیش ہے تبصرہ۔